السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ اور ہمارے یوٹیوب چینل المعروفی پر حضرت مولانا ڈاکٹر محمد طارق صاحب مظاہری دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی ہم ٹاپک پہ میں چاہتا تھا کہ آپ اظہار خیال فرمائیں، وہ یہ کہ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب نے انتہائی مختلف بیان دیا ہے صحابہ کے تعلق سے، بطور خاص حضرت مولانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ تو اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ایک سنجیدہ پیغام ایسے لوگوں کو آپ کی زبانی پہنچ جائے، اور ہم لوگوں کو ایسے نازک دور میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح زندگی گزارنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کس طرح جواب دینا چاہیے، تو اس پر ذرا سا تفصیل سے آپ روشنی ڈال دیں۔ بہت بہت شکریہ جی، ارشاد فرمائیں۔ مولانا شاکر عمیر صاحب، آپ نے اپنے چینل پہ آنے کا موقع دیا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس لائق سمجھا۔ اس مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ دو نقطۂ نظر سے یا دو طرز سے بات کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو مسئلہ ہے یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بہت قدیم علمی مسئلہ یہ رہا ہے اہل علم کے درمیان، اور خاص طور سے اسلام میں یعنی جو قرن اول کے بعد جو مسائل بہت شد و مد کے ساتھ زیر بحث رہے اور جن کی وجہ سے بہت علمی اور اختلافات بھی سامنے آئے، ان میں سے ایک مسئلہ مشاجرات صحابہ کا ہے۔ قدیم زمانے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جو کہ دو گروہ پائے جاتے ہیں، جس میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروہ ایک انتہا پر چلا جاتا ہے، کبھی دوسرا گروہ دوسری انتہا پر چلا جاتا ہے۔ اس میں ایک بہترین راستہ یہ تھا جو علماء دیوبند کا تھا اور احناف علماء دیوبند کا تھا کہ ہم اس مسئلے میں اپنی زبان دراز نہیں کریں گے، اور اس مسئلے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں کوئی گستاخی، ادنیٰ گستاخی بھی ہو، یا ان کی ذات اس طرح زیر بحث آئے کہ لوگوں کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ کسی طرح کم ہو، کیونکہ صحابہ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے دین کا مسئلہ اور دین کی تبلیغ کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے جو بھی وسائل ہیں اور ہمارے پاس دینی جو بھی سرمایہ ہے وہ سب صحابہ کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ صحابہ کی ذات زیر بحث آئے گی اور ان پر تنقیص یا تنقید ہوگی تو وہ تمام علمی سرمایہ، وہ تمام مذہبی سرمایہ، وہ قرآن ہو، حدیث ہو، سیرت ہو اور اس عہد کی تاریخ ہو، وہ سب زیر بحث آ جائے گی اور سب کی استناد پہ مسئلہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے علماء کا یہ وتیرہ تھا اس سلسلے میں، ایک رخ یہ تھا کہ اس کو گفتگو کا اس طرح عام گفتگو کا موضوع نہ بنایا جائے، اس کو بحث کا موضوع نہ بنایا جائے۔ علمی تحریریں وقفے وقفے سے علماء کی آتی رہی ہیں، اگر کوئی اس میں کسی کی طرف سے کوئی دست درازی ہوئی تو علماء نے اپنے اعتبار سے اس کا جواب دیا ہے۔ اب رہ گیا مولانا سلمان ندوی صاحب، جو ظاہر ہے کہ ایک معروف عالم دین ہیں، خاص طور سے اپنے علمی خطاب اور اپنی عربی دانی کی وجہ سے علمی حلقے میں بھی اور اپنے جوش بیان کی وجہ سے عوام کے حلقے میں خطاب کی حیثیت سے معروف ہیں، جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ادھر کچھ عرصے سے اس سلسلے میں اپنی رائے، اپنی تحقیق پیش کرنی شروع کی ہے، اور نتیجتاً یہ ہوا ہے کہ عوام کے درمیان، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کسی کا اختیار نہیں ہے اور کسی ایک طبقے تک وہ محدود نہیں ہے، تو عوام الناس بھی علماء کے ساتھ ساتھ عوام الناس بھی سنتے ہیں۔ تو صحابہ کے متعلق ایسی باتیں انہوں نے عوام میں کرنی شروع کر دی، تو ظاہر ہے کہ جو کم علم لوگ ہیں، جو بات نہیں سمجھتے ہیں، اس مسئلے کی حساسیت سے واقف نہیں ہیں، وہ اپنی رائے دینے لگیں گے اور پھر ان کو ایک موقع مل جائے گا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کو خاص طور سے مشغولیت کو ایک طرح سے حظ محسوس کرنے لگتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی علمی مشغلہ ہے۔ تو اس میں جو دوسرا پہلے اس بات تو میں نے ذکر کی کہ یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک سلمان صاحب کا تعلق ہے تو مولانا سلمان صاحب اپنی جذباتیت اور اپنی انقلابی فطرت کی وجہ سے پہلے سے بھی مشہور و معروف رہے ہیں کہ بہت جوشیلے آدمی ہیں۔ ان کی تقاریر اور ان کی
خطبات اس کے شاہد ہیں۔ اس مسئلے میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی جوشیلے پن کی وجہ سے اس مسئلے میں بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے وہ ضد میں یا عناد میں یہ گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک عالمانہ اور محققانہ گفتگو ہو، اس شان کے ساتھ ہو، اور خطاب بھی ایسا ہو کہ جس سے اندازہ ہو کہ بھئی ہم کسی ایک نقطے کی تلاش میں ہیں، کسی نقطہ نظر تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر پہلے سے کوئی رائے قائم کر لے اور اس کے لیے ایسے دلائل مہیا کرے جو صرف اسی کی حمایت کرتے ہوں، فریق ثانی کے دلائل کو نہ دیکھا جائے، اور کم درجے کے دلائل کو بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا جائے، اور اس کی استنادی حیثیت کو، احادیث کی استنادی حیثیت کو ملحوظ نہ رکھا جائے، یا تاریخ کے میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کو اس شد و مد کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جیسے یہ معلوم ہو کہ یہ بالکل حتمی اور آخری فیصلہ ہے، تمام محققین و محدثین کے درمیان یہ متفق علیہ معاملہ رہا ہے، جبکہ وہ جو مسائل بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی مسئلہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ امت کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس مسئلے کو اسی نوعیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اب اگر وہ میدان میں آئے ہیں اور خاص طور سے احادیث بیان کرتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو تاریخ کی کتابوں کی جو حیثیت ہے، اس جو استنادی حیثیت ہے جو مورخین نے متعین کی ہے، اور ابن خلدون سے لے کر کے علامہ شبلی نعمانی تک جو انہوں نے تاریخ کے حوالے سے اپنی گفتگو کی، اس کی اسناد کی حیثیت سے اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں حذف و اضافے کے ساتھ موجود ہیں، تاریخ لکھنے والے اور اس طرح سے وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے، پھر تاریخ لکھنے والے مورخین کے مختلف منشا بھی ہوتی ہے اور اپنے ذاتی نظریات بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ مفاد بھی وابستہ ہوتے ہیں، تو تاریخ تو مختلف حیثیتوں سے لکھی جاتی ہے اور لکھی جاتی رہی ہے۔ اور رہ گئے احادیث میں، تو احادیث میں بھی مختلف نوعیت سے احادیث موجود ہیں، اور بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ اگر اس سے دونوں پہلو نکلتا ہے، اگر ایک پہلو نکالنا چاہیں تو ایک پہلو نکل سکتا ہے، اور اگر اسی سے کچھ فاسد ذہن کے ساتھ کوئی مسئلہ نکالنا چاہیں تو وہ بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات آپ نے کہ فاسد ذہن کے ساتھ، سچی ہاں، بات تو یہی ہے۔ تو ہم حدیث کا مطالعہ سلیم الطبعی کے ساتھ کریں، اسی منہج کے ساتھ کریں جو اہل سنت والجماعت کا منہج رہا ہے، صحابہ کے مقام مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کریں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم اس سلسلے میں اب ظاہر ہے کہ اگر مولانا سلمان ندوی صاحب نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، وہ کسی کا شعر ہے کہ اب جو بازار میں بیٹھے ہو تو حیرت کیسی، جو بھی آئے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے رد میں بھی اب گفتگو ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعتدال کے ساتھ اور صحیح نہج کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے تو ضروری بھی ہے، تاکہ عوام الناس تک صحیح مسئلہ بھی پہنچے، اور جو لوگ سلیم الطبع ہونے کے ساتھ شک و شبہ میں مبتلا ہونے، یعنی اگر کسی نے اپنا ذہن ہی بنا لیا ہے صحابہ کے خلاف یا کسی بھی مسئلے میں، تو ان کو تو ہم راہ راست پہ نہیں لا سکتے یا ان کو نہیں سمجھا سکتے، مگر ہم ان کو ضرور اپنی بات پہنچا سکتے ہیں جن کے ذہن میں کسی وجہ سے شک و شبہ پیدا ہو جائیں، تو ہم صحیح بات احادیث کی روشنی میں علمی اور تاریخی مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ اپنی بات رکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت کا، اہل دیوبند کا یہ نقطہ نظر رہا ہے، اور اس سلسلے میں نقطہ نظر کے یہ دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر، ان شواہد کی بنیاد پر ہم اپنے یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نقطہ نظر رکھتے ہیں، ہمارے پاس اس کے شواہد نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کے دلائل نہیں ہیں، ہماری باتیں کمزور ہیں، تو ہم ان دلائل کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور عوام الناس ہو، اہل علم ہوں، وہ ان دلائل کی بنیاد پر اور مولانا سلمان ندوی صاحب کے بیان کردہ دلائل کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، ایک فیصلہ لے سکتے ہیں کہ اہل حق کون ہیں اور اس مسئلے میں صحیح نقطہ نظر کیا اختیار کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل المعروفی پہ کئی ایک ویڈیوز مولانا سلمان ندوی صاحب کے رد میں اپلوڈ ہوئی ہیں، بہت ممکن ہے کہ آپ نے سنا بھی ہو، تو اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ویڈیوز کیسی لگیں، ذرا اس سلسلے میں بھی وضاحت کر دیں، دو ٹوک وضاحت۔ میں اس سلسلے میں مولانا شاکر صاحب آپ کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحقیق کا ذوق سلیم دیا ہے،
مزید دعا گو ہیں کہ آپ اس سلسلے میں اور اپنی خدمات انجام دیں. خاص طور سے علم حدیث اور فقہ پر آپ کا کافی بصیرت آمیز نظر ہے. اس میں آپ کو اور دقت نظر عطا ہو. یہ جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری غیر جانبداری کے ساتھ آپ نے تحقیق کی روشنی میں ان باتوں کو پیش کیا. اور میں اس لیے بھی آپ کو خصوصی طور پر مبارکباد دوں گا کہ آپ نے سلمان ندوی صاحب کا براہ راست اس طرح سے رد نہیں کیا. آپ نے جو حق بات تھی، آپ نے جو ان کے بیان کردہ دلائل تھے، ان دلائل کی آپ نے تردید کی ہے تاکہ پوری لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہ کس درجے کی ہیں. بجائے اس کے کہ براہ راست کسی سے ذاتی مخالفت کے بجائے آپ نے علمی طور پر رد کیا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. آپ اپنی کوششیں جاری رکھیے. ضروری ہے کہ دونوں باتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تبھی کسی نتیجے تک لوگ پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.